رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ دین اسلام کا ایک اہم ترین عنوان ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو اور ان کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ جس قدر انسان سے ممکن ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح صفائی رکھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے کئی ایک لوگ وہ آ رہے تھے۔ میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جا کر مسلمانوں کے نبی کا دیدار کر لیتا ہوں، چونکہ عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے جو کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو آپ نے نصیحت فرمائی نا، اس میں آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، کہ لوگوں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اور آپس میں صلہ رحمی کیا کرو، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو تم نماز کا اہتمام کیا کرو۔ جب یہ چار کام تم کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ صلہ رحمی یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص بھی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے، ایماندار ہے، وہ صلہ رحمی کا مظاہر ہے۔ بلکہ وہ ایک حدیث صحیح بخاری میں مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کی طرف خط لکھے تھے نا، تو ایک خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو یہ حکم دیا کہ عرب کا کوئی بندہ تمہیں ملے نا تو اسے میرے دربار میں پیش کرنا۔ اتفاق سے ابو سفیان وہ تجارت کے لیے اس ملک میں گئے ہوئے تھے، ان کو لیا اور دربار میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی ایک سوالات کی، اور ان سوالات کے بعد آخر میں یہ سوال ہوا کہ ماذا یأمرکم، وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟
تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ سواری پر سوار تھے، تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک لیا، نکیل پکڑ لی اور کہنے لگا جی آپ مجھے بتلائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر میں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایک تو اس کا یہ انداز ناگوار گزرا کہ یہ بھی کوئی طریقہ مسئلہ پوچھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، سواری روک لی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے یہ آپس میں عرض کیا کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، جنت میں جانے والے عمل تو بالکل واضح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چھوڑو، وہ ایک بات پوچھتا اسے پوچھنے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتیوں والے عمل بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور صلہ رحمی کا اہتمام کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو میں نے تمہیں بتلا دیا، میرا راستہ چھوڑ دو۔ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، زکوٰۃ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ صلہ رحمی کو ملا رہے ہیں، یہ جنتیوں والا عمل ہے۔ لیکن یقین جانے ہمارے معاشرے میں یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے، لو جی میں کیوں اپنے اس بھائی کے ساتھ ملوں، میں کیوں اپنے رشتہ دار سے ملوں، وہی نہیں مجھ سے ملتا۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، وہ بھی حدیث میں مذکور ہے، صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار تم سے ملتا ہے تم اس کے ساتھ ملو، جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو تمہارے پاس آتا ہے تم اس کے پاس جاؤ، یا جو تمہیں اپنی خوشی غمی میں یاد رکھتا ہے تم بھی اپنی خوشی غمی میں اسے یاد رکھ۔ فرمایا یہ صلہ رحمی کا معنی مفہوم نہیں، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے توڑتا ہے تم اس رشتہ داری کو ملاؤ۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک صحابی حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واہلہم ویجہلون علی۔ اللہ کے پیغمبر میرے بعض قرابت دار یہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں بے دین، انتہا درجے کے گھٹیا اور رذیل قسم کے لوگ ہر معاشرے میں ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل مزاجی سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے جاہلانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، اگر بات ایسی ہے جس طرح تو نے بیان کی ہے تو نے تو ان کے منہ میں گرم راکھ کو داخل کر دیا ہے، اور جب تک تو اپنی اس اچھی روش پر قائم رہے گا نا اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار بھی مقرر رہے گا۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے رزق میں، اپنے مال میں، کاروبار میں، معاملات میں خوشحالی چاہنے کے لیے انسان کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی عسرہ، فرمایا جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا یہ عظیم عمل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔